بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والا عارف باللہ مرشدنا و مولانا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوزہم کا یہ کلام معرفت و محبت فیضان محبت کتاب سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، یعنی وہ دل جو اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کے غموں کو اٹھاتا ہے، ناجائز محبتیں، حرام تعلقات، چاہے دل پر کتنا ہی زور پڑے لیکن وہ ان کو سہتا اور برداشت کرتا ہے۔ اقرباء و اعزاء کے طعنے، رشتہ داروں اور متعلقین کی ملامتیں جب انسان دین پر چلنا شروع کرتا ہے تو وہ دل کو توڑتی ہے اور دل کو چورا چورا کرتی ہے، لیکن یہ بندہ خدا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں لیکن اپنے اللہ کو ایک لمحہ ناراض نہیں کروں گا، تو پھر میرے دوستو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی جلوہ افروز ہوتے ہیں اور خاص تجلی کے ساتھ سما جاتے اور آ جاتے ہیں۔ یہی فرما روائے عالم ہے۔ ساری کائنات کے ایک ایک ذرے اور کائنات کے ایک ایک فیصلے، چھوٹے بڑے فیصلے اور چھوٹے بڑے معاملات، ہماری روزی کے مسائل ہوں یا ہماری عزت و ذلت کے فیصلے ہوں یا ہمارے منصب و عہدوں کے معاملات ہوں، اسی فرما روائے عالم حقیقی احکم الحاکمین بادشاہ قادر و مقتدر اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر میرے دوستوں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ جس انسان نے اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے توڑ دیا ہو اور پھر اس کے دل میں اللہ سما گئے ہوں تو سمجھ لو کہ وہ مولا کو پا گیا، اور جو مولا کو پا گیا اس کا کائنات میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے دوستو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اے ابن عباس ایک نصیحت سن لو، یا غلام، اے غلام، احفظ اللہ، تو اللہ کو محفوظ کرنا یعنی اللہ کے احکامات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس کی نصرت اور مدد تیرے ساتھ رہے گی اور ہر قدم پر تجھے نظر آئے گا کہ گویا ساری کائنات میرا ساتھ دے رہی ہے اور میری حامی ہے۔ اس لیے حضرت والا کا ایک جملہ، یہ دل تباہ، یہ بہت عجیب و غریب اصطلاح ہے۔ گھر میں جب ہم چلے گئے، چلا لگا کے گئے، بیوی سے واسطہ پڑا، ایک جملہ بیوی کا ایسا تلخ اور کڑوا نکلا، تم نے 40 دن لگائے خانقاہ میں، کیا سیکھا؟ تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ بڑی ڈگری اور بڑے قسم کے منصب اور عہدے لے کے آئے لیکن چاروں طرف سے طعن و تشنیع سننے کو ملی، مگر دل گوارا کر رہا ہے اور دل ٹوٹنا جو ہے سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ پھر اس دل میں اللہ کی تجلی آتی ہے۔ ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوزہم ایسی مثالوں سے ان مسائل کو سمجھاتے ہیں میرے دوستو کہ سننے والے کے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ حضرت والا دامت برکاتہم کے مواعظ میں ایک عجیب و غریب مثال پیش فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی ملک میں، کسی حکومت میں کہیں کوئی زلزلہ وغیرہ یا آسمانی کوئی تباہی اور بربادی آ جائے اور اس سے مکانات گر جائیں اور ڈھا جائیں تو ان مکانات کی تعمیر کے لیے شاہی اعلان ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے ان ٹوٹے ہوئے مکانوں کی تعمیر ہوگی۔ اسی طرح جو شخص اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑتا ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں اور فیصلہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شاہی خزانے سے اس ٹوٹے ہوئے دل کی تعمیر کروں گا، اور وہ شاہی خزانہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا میرے دوستو کہ ہم اللہ کے لیے دل کو توڑیں۔ بہت خوبصورت لڑکیاں نظر آ رہی ہے، حرمین میں پہنچے ہوئے ہیں، ساری دنیا کا حسن اکٹھا ہے، لیکن دل پہ چاہے کتنا ہی زور پڑے نگاہ نیچی کیے ہوئے جا رہے ہیں، دل تو خوب ٹوٹ رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، اسی ٹوٹے ہوئے دل سے جب رات کو اٹھیں گے اللہ کے سامنے آہوزاری اور گریہ و بکا اور آہ و فغاں کے مواقع میسر آئیں گے۔ اللہ اس طرح دل میں سماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، تیرے ہاتھ سے تعمیر ہوں میں،
مشکات کے حاشیے میں روایت لکھی اور حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے التکشم بھی نقل کی ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، بعض روایات میں لیجلی کا اضافہ ہے، بعض میں نہیں ہے، یعنی وہ دل جو میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی مجھے پانا چاہے تو انا عند المنکسرۃ قلوبہم لیجلی، میں ان دلوں کے پاس موجود ہوتا ہوں جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں، میں ان دلوں کے پاس موجود ہوتا ہوں جو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت والا نے ایک دوسری مثال پیش فرمائی۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دل تباہ کی اصطلاح عجیب و غریب ہے، اگر صرف اسی ایک جملے کو لے کے ہم اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ پورا دین زندگی میں آ جائے گا۔ کسی نے ایسی بات کہہ دی جو ہمارے منصب عہدے کے خلاف، بڑا غصہ آیا، بڑا جوش اور تیش آیا، لیکن فوراً خیال ہوا میرے اللہ نے یہ کہا ہے غصے کو پی جاؤ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے اگر تم آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماتحتوں پر غصے کو پیو گے، کل قیامت کے دن جب اللہ نہایت جلال اور غضب کے عالم میں ہوں گے، اس دن اللہ ہم سے اپنے غصے کو پی لیں گے۔ اس غصے نے آج گھروں کو توڑ کے رکھ دیا اور گھر گھر تباہی اور بربادی پھیلی ہے۔ میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی فرماتے تھے جب میں سفر میں چلتا ہوں تو دو چیزوں کو گھر پر رکھ کر جاتا ہوں، نمبر ایک غصہ، اسے یہیں چھوڑ جاتا ہوں گھر پر، اور نمبر دو آرام، اسے بھی گھر پہ چھوڑ کے چلتا ہوں۔ اور حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ غصے کے خاص طور سے بڑے مخالف اور بہت اس کے اوپر تقریریں فرمایا کرتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے۔ یہی ایسا کوئی جملہ بول دیا گیا، طیش آیا مگر دل تو ٹوٹا، لیکن یہ سمجھ کر کہ میرا اللہ ناراض ہوگا اگر میں نے اس کے تقاضے پہ عمل کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت والا کی یہ اصطلاح دل تباہ، ایک موقع پر حضرت نے اسی کو ایک عجیب مثال سے سمجھایا، ایسی مثال جو ہر دل کو اپیل کرتی ہے اور اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ ارشاد فرمایا واعظ کے اندر، ایک شخص ہے، اس کے مثلا کوئی ماں ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بیمار ہے اور اس نے بہت شاندار بریانی اور کباب اور بڑا عمدہ قسم کا مرقن کھانا بنایا۔ اب وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو تم آج بیمار ہو، یہ تو کھا رہے ہیں تمہارے دوسرے بھائی، لیکن بس تم آج نہ کھانا، اور بس 10 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تمہاری صحت جیسے ہی ٹھیک ہو گئی میں تمہیں بہت اچھی قسم کا بنا کر دوں گی، بالکل یاد رکھو۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ امی جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، چاہے میرے دل پر کتنا ہی زور پڑے، صدمہ ٹوٹے، لیکن میں اپنے دل کو توڑوں گا، مگر آپ کا حکم میری امی جان میں توڑوں گا نہیں۔ وہ کھا رہے ہیں، کھا کے فارغ ہوئے، بیٹے نے ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ امی بڑی پیار بھرے دل اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ آتی اور اس کو گود میں اٹھاتی ہے اور بوسہ دیتی ہے، میرے بیٹے تو نے میرے حکم کی لاج رکھی ہے، اب دیکھ 10 دن بعد، ہفتے بعد جب تو صحت مند ہوگا میں تجھے کیسا کھلاؤں گی۔ حضرت والا نے اس کو عجیب انداز سے بیان فرمایا کہ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، میرے حسرت زدہ دل پر، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ اور احقر تشریح کرتے ہوئے مزید آگے ترقی کر کے کہتا ہے کہ جو جائز غم ہے، جیسے مثلا بیوی سے جدائی کا غم، بچوں سے جدائی کا غم، کاروبار سے دور رہ کر ذہن کے اندر ایک طرح کا غم، اچھی عمدہ گاڑیاں ہیں، اچھے عمدے محلات اور مکانات ہیں، لیکن چھوڑ کر اللہ والے کے پاس رہنے کے لیے چلا آ رہا ہے، عیش و عشرت اور مزے کی زندگی ہے، سب کو چھوڑ دیا اور چلا آیا، اس صورت میں بھی دل پر غم آتا ہے۔ اس غم کو بھی میرے دوست برداشت کیا جائے تو پھر دیکھیے اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے تجلی فرماتے ہیں۔ اسی لیے میں خود عرض کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے وہاں رہتے ہوئے اتنی دعا نہیں کر پاتا جتنی یہاں رہ کے کرتا ہوں۔
क्यों? वो जो जरा दूरी होती है और दिल पर एक तरह का एक तकलीफ और एक तरह का जुदाईगी का एक गम कि कभी फला बच्ची कभी फला बच्चा फोन पे रोता है कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो एक एहसास फितरी तबई होता है। ये बावजूद है कि जायज़ मोहब्बत है, लेकिन हजरत वाला की तालीमात की रोशनी में अर्ज करता हूँ, जब इसको भी अल्लाह के लिए कुर्बान करें। और ये सहाबा का सबक है। मैंने तलबा से एक दिन कहा, ना मालूम ये बात कहां से आ गई कि घरों के अंदर घुसे रहो हर वक्त। अगर सहाबा इस तरह घुसे रहते तो मेरे दोस्तों ये दीन हम तक कैसे पहुंचता। ये जो जायज मोहब्बत है इनको भी कुर्बान करना चाहिए और इनकी जुदाई की गम को अपने दिल पे सहना चाहिए। बीवी है कि पकड़े बैठी है, दुकान है कि पकड़े बैठी है, कारोबार है कि पकड़े बैठा है, छोड़ता ही नहीं। याद रखना मेरे भाइयों, एक दिन गैर इख्तियारी तौर पर इस सारे निजाम से जुदा होकर चल पड़ना है। लिहाजा हमारी सादत यह है कि हम पहले ही से छोड़ने की मश्क कर लें और उस अल्लाह से पहले से जुड़ जाएं कि जब ये सब कुछ छूटेगा तो वो अल्लाह साथ होगा। सारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं और चारों तरफ बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हैं। सारे सहारे इधर के उधर के सब टूटते नजर आ रहे हैं। हाय हाय मेरे भाइयों, जिसने उस अल्लाह को हर घड़ी याद रखकर जिंदगी गुजारी थी और इन सब को छोड़ने की मश्क पहले ही से कर ली थी, आज उसके सामने वो खुशी का आलम है कि मेरे पास उसको बयान करने के अल्फाज नहीं है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने अर्ज किया था, कुरान करीम की आयत अभी कैराना जाना हुआ था हजरत वाला को, कभी मैं बताता हूँ जी। अल्लाह ने हजरत वाला की बातों में, जब से हम हजरत से जुड़े और जाकर बातें करते हैं और अशार और हजरत की बातें रखते हैं, मेरे दोस्तों क्या बताऊं कि लोग किस तरह से चिपकते हैं, बयान नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड में जब पिछले साल इन दिनों में मैं था, तो जो मेरे मेज़बान थे उस घर के बिल्कुल बराबर में एक जवान रहते थे मुसलमान। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मैंने मेज़बान से कहा, रात को सोते हैं तो टीवी की आवाज़ आती है। कहने लगे ये असल में बराबर में बेचारा इतना परेशान है, इतना टेंशन का बीमार है कि 24 घंटे वो चला के वहीं सोफे पे बैठा रहता है। नींद आई तो कुछ सो गया, वरना उसे देख रहा है। 24 घंटे इसका ये हाल है, बहुत परेशान। बलेक बन का वाकया है, वहाँ की जामा मस्जिद में बयान था। मैंने इनसे कहा इन्हें जरूर, इस शख्स को जरूर दावत दे दो। चुनाचे वो मेजबान ने उनको दावत दी, वो पहुंच गए वहाँ। तकरीबन रात को 1 बजे के करीब बयान खत्म हुआ तो लोग डर रहे थे, खास तौर पे इमाम साहब को बड़ा डर था कि लंबा बयान होगा तो यहाँ कोई बैठने वाला नहीं है। ये गुजराती कौम है, ताजिर कौम है, इनको अपनी तिजारत से वास्ता होता है। लेकिन भाइयों ये बात अर्ज करता हूँ, दिल की हलावत और चाशनी और मिठास और कल्ब का सुकून जहाँ नसीब होता उसे छोड़ के कोई नहीं भागता। लेकिन बात यही है कि दिल को मांझा जाए, साफ किया जाए और खालिस अल्लाह के लिए। हमें तुम्हारे पाउंड नहीं चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए, रेन नहीं चाहिए, रियाल नहीं चाहिए, दिरहम नहीं चाहिए, दीनार नहीं चाहिए। रिस्क से क्या बहस जब रज़्ज़ाक़ को पा लिया हो, और इज्जत से क्या बहस जब रब्बुल इज्जत मिल गया हो। हम इज्जतों के पीछे फिर रहे हैं मेरे दोस्तों, रात की तन्हाइयों में उठकर और अल्लाह के सामने रोकर रब्बुल इज्जत को पा जाओ और खालिक को पा जाओ, रज़्ज़ाक़ को पा जाओ। मखलूक से, रिज़्क़ से, इज्जत से फिर हमें तलाश बाकी नहीं रहेगी। कोई बयान करे दर्द दिल से, जगह जगह हजरत के अशार में यह है, जो दर्द दिल से और अश्कों से और आहों से मिंबर पर, जो दर्द दिल से और अश्कों से और आहों से मिंबर पर करे शरहे मोहब्बत, फिर न क्यों जादू बयानी हो, करे शरहे मोहब्बत, फिर न क्यों जादू बयानी हो। अल्लाह ताला की तौफीक और उसके फजल करम से और मेरे हजरत वाला की दुआ और तवज्जुहात की बरकत से वहाँ पर जब बयान हुआ, रात को तकरीबन 2:30 बजे उसने उनका दरवाज़ा आके खटखटा दिया, इन मौलवी साहब से मुझे मिला दो।
میں نے ان سے کہا رات چھوٹی ہوتی ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، کل صبح کو افریقہ واپسی کا سفر ہے، لہذا اس وقت منع کر دو صبح میں۔ جب صبح کو میں جانے لگا وہ مجھے ملا اور کہتا ہے کہ مولانا تم نے تو ایسا بیان کر دیا کہ میں تو وہ آدمی ہوں جو زندگی میں کبھی رویا ہی نہیں، لیکن رات تو تم نے مجھے بہت رلا دیا، اور اگلے سال اگر تم یہاں آؤ گے تو جیسے تم بنے کھڑے ہو بس میں بھی ایسا ہی بنا ہوا ہوں گا۔ کہرانے میں اللہ کے فضل و کرم سے بیان ہوا تو ایک شخص فلم ہال کے ٹکٹ بیچتا تھا، ایک جوان، اس کو ہمارے دوستوں نے دعوت دی خاص طور پر کہ آج کا بیان تمہیں ضرور سننا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بہت تھک جاتا ہوں جب شام کو آتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ بیان میں شریک ہو جاؤں۔ وہ بیان میں شریک ہوا تو اگلے دن دوستوں نے جو منتظمین تھے ان سے خاص طور سے پوچھا کہ بھئی رات تم شریک تھے کہ جی، کیسا پایا، کیا مزہ آیا، کچھ ملا؟ تو مجھے فون کر کے انہوں نے بتایا کہ وہ بیچارہ زبان سے بولنے کے بجائے آنکھوں سے آنسو برسانے لگا۔ بات یہ یاد آئی تھی کہ وہاں کہرانہ میں یہی عرض کیا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آؤ۔ یہ مضمون مجھے ذہن میں ہے کہ میں نے وہاں یہ عرض کیا لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوٹ کر آؤ، یہ نہیں کہتے کہ آ جاؤ، لوٹ کر آؤ۔ کیا مطلب؟ کراچی سے 3 سال 4 سال ہو گئے، کوئی سعودی عرب گیا ہے، اب 4 سال کے بعد لوٹ کے آ رہا ہے تو کیا خوشی کا عالم صاحب۔ اقربا اعزاء ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، دوست احباب جمع، وہ بھی بہت خوش ہے کہ آج میں اپنے وطن واپس لوٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم اس خانقاہ میں اللہ کو پانے کے لیے آتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک چیک کرتا رہے روزانہ کہ میرے دل کی یہ حالت ہو چکی کہ اگر ملک الموت آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ ہوگی کہ الحمدللہ آج وطن واپسی کا وقت آ پہنچا۔ ارجعی، لوٹ کے آؤ، یعنی دنیا تمہارا وطن نہیں تھی، آؤ، اصل وطن تمہارا یہ ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے لوٹ کے آؤ۔ تم کہاں جا کے پھنس گئے، کن چیزوں میں لگ گئے تھے، اور جو نہیں لگے ان چیزوں میں قدم قدم پہ ہمارے حضرت والا کا سبق یاد رکھا کہ دل چاہے 1000 بار ٹوٹے لیکن اپنے اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں ہے، تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس سفر کو طے کرے گا میرے دوستو، بڑی خوشی کے ساتھ۔ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارے طائف صاحب دامت برکاتہم یہاں بیٹھے ہیں، میں اکثر اس کو اس طرح پیش کیا کرتا ہوں کہ ایک اللہ والا جب دنیا سے چلا گیا اور قبر میں لیٹا ہے تو اس وقت میں وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری اور اس پر اپنی ساری آرزوؤں کا خون کیا، زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہے، پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، اور تان و تشنیع ہو کہ خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں، اور لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں، ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں، اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم دین پر جب چلا جائے گا دوستو، یہ مت سمجھنا یہ حلوہ ہے کھا جاؤ، میٹھا حلوہ پی جائیں، نہیں 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 میرے دوستو۔ ہاں، خواص کی طرف سے بھی باتیں آتی ہیں،
اور عوام کی طرف سے بھی آتی ہیں اور اپنے دوستوں کی طرف سے بھی بڑی ملامتیں، رشتہ داروں کی طرف سے بھی طرح طرح کے اعتراضات کا سامنا، لیکن وہ اللہ پر فدا ہونے والا اللہ کا بندہ جو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن اے اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، پھر وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہوا ہوتا ہے ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں، اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے قال کو ہمارے حال میں تبدیل فرما دے۔ تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے، تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔ ہزار خون تمنا ہزار غم سے، ہزار خون تمنا ہزار غم سے، تباہ میں فرما روا عالم ہے، دل تباہ میں فرما روا عالم ہے۔ اور کتنا عجیب حضرت کا شعر ہے کہ مجھے اس عالم میں صد رنگوں سے کیا مطلب، مجھے اس عالم میں صد رنگوں سے کیا مطلب، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے، اور خرد کے سامنے گرچہ صد ہزار عالم، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے۔ اور حضرت والا کا یہ شعر ہے جو اکثر میں بیانات میں پڑھتا ہوں، اگر صرف اسی شعر کو ہم اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لے تو کافی ہے۔ جو آپ خوش ہے تو ہر سو بہار کا عالم، جو آپ خوش ہے تو ہر سو بہار کا عالم، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے۔ اور یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے۔ عجیب حضرت والا کے اشعار ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے یہ جو امیدوں کا لمبا پل ہم باندھتے ہیں، امیدوں کا لمبا پل، یہ اس امت کی بیماریوں میں سے ایک عظیم الشان بیماری ہے۔ میرے پاس نقشہ ہے، انشاءاللہ میں دکھاؤں گا، وہ نقشہ میں پچھلے سال بھی لے کے آیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنایا انسان کی زندگی کا کہ یہ ہے اس کی اجل، اس کے اندر گھری ہوئی ہے لیکن امید اس سے آگے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔
170 سال 80 سال ہو گئے، لیکن پاس بیٹھیں تو پتہ چلے گا امیدوں کی ابھی اتنی لمبی قطار اس کے پاس ہے کہ شاید اور 100 سال زندگی گزارے گا۔ حضرت فرماتے ہیں جب سے میرے دل میں اللہ آپ کی محبت کا درد آیا تو مجھے یہی پتہ نہیں چلا میری امیدیں کہاں چلی گئی، کوئی امید نظر ہی نہیں آ رہی ہے، ساری امیدیں ختم ہو گئی ہے۔ یہی حال ہوتا ہے میرے دوستو۔ یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے، اور نظام ہوش کا اختر اب خدا حافظ، نظام ہوش کا اختر اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے۔ روزانہ کھانا لاتے ہو، گوشت خریدتے ہو، پھل خریدتے ہو، اس کی کیا قیمت، اس کی کیا قیمت، اس کی کیا قیمت؟ اللہ والے سے پوچھا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ لوگ سمجھتے ہیں مذاق ہے، نہیں دوستو مذاق نہیں، مذاق نہیں ہے، وہ ایسے عالم میں رہتے ہیں۔ مفتی رشید لدھیانوی کے جواہر الرشید میں نے پڑھا، اپنی حالت یہی لکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے من انتی، عائشہ تو کون؟ بڑا تعجب، حضرت عائشہ یہ کیا معاملہ ہے، آج حضور مجھے نہیں پہچان رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ انا عائشہ۔ فرمایا من عائشہ، عائشہ کون مجھے نہیں پتا؟ فرمایا بنت ابی بکر۔ من ابو بکر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سمجھ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ میں کبھی ایسے عالم میں ہوتا ہوں، اللہ کے مشاہدے کے عالم میں، کہ اس وقت مجھے اللہ کے ماں سوا کسی چیز کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ حضرت والا کے اشعار میں اسی کتاب میں ہے کہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری کے پاس ان کے دفتر کا جو منشی تھا وہ کسی چیز پر دستخط کرانے کے لیے آیا۔ حضرت نے قلم لے کے ہاتھ میں سوچتے رہے، نام یاد آتا ہی نہیں۔ پھر اسی سے پوچھا میرا نام تو بتا دو کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت آپ کا نام عبد الغنی۔ پھر اس نام سے حضرت نے دستخط فرمائے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں روح ماورائے عالم ہے، ایسا اللہ اپنا قرب بعض بندوں کا عطا فرماتے ہیں، اور ہم حسن ظن اور گمان یہی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضرت والا کو یہ مقام قرب عطا فرمایا، اور خاص طور پر مقبولیت عند اللہ کا اندازہ جن آثار و قرائن سے لگایا جاتا ہے، یقین سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یقین صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن آثار و قرائن سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت والا کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ بظاہر آثار میں جتنی حضرت والا کی تعلیمات پھیل رہی ہیں ہمیں کسی دوسرے کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ محتاط رہ کے بولنا چاہیے، ایسی بات نہ کہی جائے جو تفضیل کا پہلو پیدا کر دے، لیکن جتنی حضرت والا کی الحمدللہ جدھر جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے خاص فضل فرمایا۔ اور میں ان خدام کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ محض ایک انسان کی خدمت ہو رہی ہے، یہ جو خدام ہے حضرت والا کے، دیکھنا اپنی زندگی میں انشاءاللہ اللہ ان کو کیسا قرب ادا فرمائیں گے اور کیا مقام اور کیا خدمات لیں گے۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا مصنف بنوں، بڑا مقرر بنوں، بڑا خطیب، میری کتابیں ہوں، شاگرد ہوں۔ دوستو اللہ کے یہاں مقام قبولیت اور مرتبے کے بڑھنے کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ جو دل کا حال ہے، دل کا حال ہمارے حضرت والا نے اسی طرح حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری کی بے حد خدمت کی ہے۔ تو میں نہیں کہتا، حضرت شاہ ہردوئی نے فرمائی یہ بات کہ یہ جو حضرت نے فرمایا کہ حکیم اختر، ہم فرماتے ہیں حضرت مولانا حکیم اختر دامت برکاتہم کی جو قبولیت عند اللہ ہے اس خدمت کا ثمرہ ہے جو شاہ عبد الغنی پھول پوری کی خدمت کی ہے۔ تو حضرت کا یہ آخری شعر ہے کہ نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورائے عالم
ماشاء اللہ